نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو سفتی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں بہنوں، سورہ مریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد قربانی کا مسئلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور ایسے مواقع میں عموماً ہم ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اہم ترین اسباق حاصل کرتے ہیں. آج کے اس مختصر خطبے میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اہم ترین پہلو جس کے بغیر دیگر عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ ایسا عمل ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں، اسماعیل علیہ السلام نہیں، بلکہ اکثر انبیاء، بلکہ یہ کہا جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانَ لَنَا عَابِدِينَ. انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ نے، ہم نے ان انبیاء کی طرف، ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ آپ کو بھلائی کے کام کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے نیک وقار بندے تھے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ لوگوں، نماز کا معاملہ ایسا معاملہ ہے فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ. نماز اگر آپ کی درست ہوگی تو اللہ بقیہ اعمال کو قبول فرمائے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں نماز ہی نہیں، نماز ہی درست نہیں، تو آپ کے اعمال بھی رائگاں ہو جائیں گے. آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے
ہم بہت سارے اسباق حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ قربانیاں اور بڑے اہم ترین قربانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا اور اللہ کے ہر حکم کو مانا۔ وہیں آپ دیکھو گے کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے معاملے میں کس قدر فکر مند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم آپ اپنے بچے کو، اپنی بیوی ہاجرہ کو خانہ کعبہ، جس کے بارے میں خود ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر چھوڑنے کے بعد کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے اہل خانہ کو ایسے مقام میں چھوڑا ہے جہاں زندگی کے اثرات نہیں، نہ درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی ہے، زندگی نظر نہیں آتی، ایسے مقام میں چھوڑا ہے۔ ایسے مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو چھوٹے ہیں، جو ہے دودھ پینے کی عمر ہے، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آتے ہیں، چھوڑ کر واپس آنے لگے۔ بیوی آپ کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہیں کیا معاملہ ہے، آپ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بات نہیں کر رہے ہیں، بس خاموشی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ وہ اللہ نے جو ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ جذبات اور وہ کس طرح کا جذبہ کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد اللہ نے دیا، اس بچے کو ایسے مقام میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب زبان کہاں سے چلے گی؟ بس اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا، بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیا۔ بیوی پوچھ رہی ہے مسئلہ کیا ہے، بولتی بند ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ آگے چلے، بیوی کہتی ہے پیچھے آتے آتے کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں، بس ہاں لکھلا اللہ، بالکل ہاں، بولتی بند ہے، یعنی آواز کہاں سے نکلے گی، کیسے نکلے گی؟ بس اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور اتنی بڑی قربانی، کیسا جذبہ، کیسی طرف کہ اللہ کے حکم کے سامنے چھوڑ رہے، بس ہاں کہا۔ بیوی بھی بڑی اللہ والی، بڑا اہم ترین درس دیا، کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو بیوی کیا کہتی؟ بیوی کو معلوم ہے یہاں زندگی نہیں، یہاں کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں زندگی گزارنے کے ذرائع، بس ہمارا شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے۔ لیکن اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کیسا ہونا، یہ درس دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے امت کی تمام خواتین کے لیے، اور یہ کہا جائے کہ امت کے تمام افراد کے لیے ایک طرف زندگی کے کوئی اثرات نہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کیا کہتی ہے؟ اذن لا یضیعنا، جب اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین، یہ عقیدہ ہر امت کی خاتون کے اندر، ہر ایک فرد کے اندر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ پر ایسا توکل ہونا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں تو زندگی کے سارے ذرائع موجود، لیکن خوف طاری ہے، ڈر کی زندگی ہے، گھبراہٹ ہے۔ خواتین کا حال یہ ہے کہ گھر میں مہینہ بھر کا اناج رکھا ہے، لیکن توکل نہیں ہے، اللہ پر توکل، یقین کمزور ہے، ذرا سی باتوں میں رونا، پریشانی، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بتا کر ناشکری، یہ ساری باتوں کو ذہن نشی کر لو۔ توکل اللہ کی ذات میں کیسا ہونا؟ حضرت ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، پھر تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اور یقین مانو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیوی واپس پلٹ گئی، حضرت ابراہیم آگے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو، میری ذریت کو ایسے مقام میں چھوڑا ہے
جہاں زندگی کے اثرات نہیں، کوئی پودا نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، اے اللہ اندہ بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے، تیرے گھر کے پاس میں نے چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ وہاں موجود تھا، یہ بات الگ ہے کہ اس وقت جو ہے عمارت کی شکل نہیں تھی، لیکن خانہ کعبہ اسی مقام میں تھا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ چھوٹا سا بچہ، بیوی، تنہا، ربنا اے میرے پروردگار تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ تیرے گھر کو آباد کرے، تیرے گھر کو آباد کرے، تیرے گھر کے پاس، مسجد کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس اولاد کو اس لیے چھوڑا ہے تیرے گھر کو آباد کرے۔ میرے بھائیو آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اللہ کا حکم ماننا، اور ساتھ میں یہ مقصد کہ تیرے گھر کے پاس میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم مسجدوں کے قریب آباد ہیں، ہماری اولاد ہے، ہماری ذریت ہے، تھوڑے تھوڑے دوری میں ہمارے مکانات ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، جس دن مؤذن فجر کی اذان میں نہیں جاگ سکا، امام نہیں جاگ سکا، ایسے حالات آتے ہیں بیشتر مساجد میں کہ جہاں اذان نہیں ہو پاتی، جماعت وقت میں نہیں ہو پاتی، اور جو ہے کئی ایک معاملات مساجد میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ فجر کی نمازوں میں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، مسجدوں کے قریب ہو کر کے، مسجدوں کے قریب ہو کر کے اگر یہاں آتے بھی ہوں گے تو ایک بڑی آبادی، ایک بڑی اکثریت ایسی ہوگی جو فجر کے وقت میں اپنے بستروں کو گرم کر رہی ہوگی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ وہ تیرے گھر کو آباد کریں، فجعل افئدۃ من الناس، اور تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کو اس طرف جھکا دے، اس طرف موڑ دے، لوگوں میں سے بعض لوگ اس جگہ آباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا مانگا، اللہ میں نے چھوڑ دی اپنی اولاد کو تیرے گھر آباد کرنے کے لیے، اب لوگوں کو ادھر مائل کر دے۔ پھر اس کے بعد دعا کی اللہ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے تاکہ تیری شکر گزاری کرے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ بارہا ہم واقعات سنتے ہیں، ہم قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس پہلو پر غور کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جہاں آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی، وہیں نماز کے معاملے میں کس قدر ان کو عقیدت تھی، کس قدر ان کو محبت تھی، اور کس قدر فکر تھی کہ اللہ کے گھر کے پاس اپنی اولاد کو چھوڑا۔ اللہ کا گھر ویران نہیں ہونا چاہیے، آباد ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھ کو بھی نمازی بنا، میری ذریت کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ میرے بھائیوں ہماری نمازوں کا معاملہ کیسا ہے، تو خود بھی نہیں پڑھتے اور اپنی اولاد کے معاملے میں فکر مند نہیں ہوتے، بلکہ ہم کو کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے خود کے لیے بھی دعا مانگے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگے کہ الہ العالمین ہم کو بھی نمازی بنا، ہماری ذریت کو بھی نمازی بنا۔ میرے بھائیوں اسی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد چند نبیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، بنو اسرائیل کا ذکر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ اللہ والے اپنے سروں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، خم کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ نے یہاں ذکر کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا اور یہ کہا اللہ میں نے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے چھوڑا ہے، پھر آگے چل کے اللہ سے دعا مانگی اللہ میری اولاد کو اور مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اللہ نے دوسرے مقام میں ذکر کیا ہے
वज़कुर फिल किताब इस्माइला, ऐ लोगों कुरान में इस्माइल का जिक्र देखो, इस्माइल को याद करो, इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने क्या कहा, इन्नहु काना सादिक़ल वादी, वो वादे के बड़े सच्चे थे, वो अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह जिक्र किया है कि वो रसूल, वो नबी अपने घर वालों को हुक्म दिया करते थे किस चीज का, नमाज पढ़ने का, ज़कात देने का। जाहिर सी बात है, बाप ने बुनियाद रखी इस बात पर कि मेरा बेटा अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह से दुआएं मांगी। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने उस बेटे के बारे में कुरान में जिक्र किया कि इस्माइल को भी याद करो, वो अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म देता है। मेरे भाइयों, हमारा हाल क्या है? हम कुर्बानी के मामले में हमें फिक्र करनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी हलाल कमाई से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश करनी चाहिए, और जरूरी है जो ताकत रखते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानियां पेश करें। ताकत नहीं रखते तो बात अलग है, ताकत रखने के बावजूद कुर्बानी ना पेश करने की वईद अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। लेकिन आपको जानना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए, हर भाई हर बहन इस बात पर गौर व फिक्र करे कि जहां हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अदा करते हैं, वहीं उनकी जिंदगियों से क्या हमने ये सबक हासिल किया है कि हमें तौफीक होती है कि एक बाप अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे, एक माँ अपने बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए भेजे। आप और हम जरा गौर करें कि हमारी जिंदगी में ऐसे मामलात आते हैं तो पता चलेगा, अब्बा ने नमाज पढ़ लिए, जवान बेटा बेनमाजी घर में पड़ा हुआ है, जवान बेटी घर में बेनमाजी पड़ी हुई है। क्या समझे हमने इस्लाम को? मेरे भाइयों, आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं। आप हम बेनमाजियों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, बेनमाजी औलाद, बेनमाजी बेटा, बेनमाजी बेटी और बेनमाजी भाई उस घर में रह रहे हैं जहां हम फजर की नमाज पढ़ के जाते हैं। सारे मामलात औलाद हमारी सुनती है, लेकिन नमाज का मामला आता है तो हमारी जुबान से अल्फाज निकलते हैं, मेरा जवान बेटा सुनता नहीं मेरी, अगर कमा करके ना लाए तो घर को आसमान में उठा देगा, माँ घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन वही नमाज के लिए, तरबियत के लिए कहा जाए तो क्या कहते हैं, जवान हो गई औलाद हमारी नहीं सुनती। नहीं मेरे भाइयों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या कहा, उमिरतु अन उकातिल अन्नास, मुझे लड़ाई का हुक्म दिया गया है उन लोगों के मुतालिक जो नमाजों को कायम नहीं करते उस वक्त तक जब तक अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह की तौहीद और रसूल की रिसालत को तस्लीम ना कर लें, और उस वक्त तक के लड़ने का हुक्म दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब तक के लोग नमाज कायम करने वाले, ज़कात कायम करने वाले न बन जाए, जब तक के नमाज और ज़कात को अपनी जिंदगियों में न लाए, फैज़ा फ़ालू असमु मिन्नी, जब वो इस तरह से करेंगे, यानी अल्लाह और रसूल को मानने के बाद नमाजों के कायम करने वाले बन जाएंगे और ज़कात के देने वाले बन जाएंगे, तो अल्लाह के नबी से कहा गया इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। मेरे भाइयों, बेनमाजियों को आपको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, आपकी औलाद है, आप हर तरह की सख्ती कीजिए, आप तंबीह कीजिए। और क्यों तंबीह इसलिए भी जरूरी है मेरे भाइयों कि ये जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके ना इस्लामी भाई है, ना ये इस्लाम में इनका शुमार है। बड़े सख्त मसाइल है। हमें जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये अहम तरीन सबक हासिल करना होगा मेरे भाइयों, वरना उसके बगैर हमारी जिंदगियों में चारा नहीं है कि किस तरह से। और आप सुन लो, इसी सूरे में इन्हीं आयात के बाद जहां अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, इदरीस और नूह, इब्राहिम और बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद नमाज का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया, और भी बातें जिक्र की गई, उनकी इताअत और फरमाबरदारी का तज़किरा किया गया। वहीं अल्लाह ताला इन आयात के बाद अल्लाह ताला ये फरमाता है, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने क्या कहा कि ये लोग, इनके बाप दादा नमाजी इब्राहिम, इस्माइल, और उसके बाद सिलसिला अल्लाह ने जिक्र किया, सारे लोगों का तज़किरा अल्लाह ने किया, नूह, इदरीस और बनु इसराइल का तज़किरा अल्लाह ने किया। कहा ये सारे के सारे लोग नमाजी, अल्लाह के सामने अपने सरों को झुकाने वाले। लेकिन बाद में कैसे लोग पैदा हुए,
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، بعد میں ایسے لوگ جانشین آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ نماز کا ضائع کرنا، نماز کا چھوڑنا، یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیدھے سیدھے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر لگتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوائے نماز کے علاوہ کسی اور چیز میں کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ ہم بڑے شان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ڈنکا پیٹنے والوں سن لو، جب انبیاء اکرام کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بعد میں ایسے جانشین آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کرنا شروع کر دی، اور واتبعوا الشہوات، اپنی شہوات کے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ شہوت کیا چاہتی ہے؟ کاروبار ہے، دکان ہے، بھائی عصر کے وقت میں زیادہ گراہکی رہتی ہے، میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، مغرب کے ٹائم میں تو بہت ہی مصروف رہتا ہوں، کہاں سے میں نماز پڑھنے جاؤں گا، عشاء کے وقت میں تھک جاتا ہوں، میں نماز پڑھ نہیں سکتا، فجر میں تو مجھے بڑی چین کی نیند اسی وقت آتی ہے، کیونکہ جو ہے ان کا آقا شیطان ان کی جو مالش کرتا رہتا ہے اور اپنی غلامی اور کی مہر لگاتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تو میرا غلام، تو میرا بندہ، جو وہ اقرار کرتا رہتا ہے، بڑی شان کے ساتھ سوتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن کر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ بعد میں ایسے لوگ آئے کہ اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی اور اپنی شہوتوں، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ہم ان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، ہم ان کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو تباہ کر دیں گے۔ علماء اکرام نے غیہ کا معنی جہنم سے بھی کیا ہے، لیکن باقاعدہ تفسیر کی ہے، یہ ہلاکت دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور اخروی بھی اعتبار سے بھی ہے۔ آدمی، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لو جی، اللہ نے امتوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان پہ مختلف قسم کے عذابات آئے، وجہ بیان کی کہ یہ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے تھے، یہ لوگ خواہشات کے غلام بن چکے تھے، شیطان کے تابع بن چکے تھے، اس کے فرما بردار بن چکے تھے، شیطان کی بات مان لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ ذرا غور کرو، مؤذن جن کلمات کو ادا کرتا ہے میرے بھائیو، اللہ اکبر جو کہتا ہے، اللہ بڑا ہے، بھائی اللہ بڑا ہے، بتلاتا ہے، ہم سنتے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہے کہ ان کے محمد اللہ کے نبی، آخری ہمارے امام، رہبر، رہنما، نبی، رسول، اور اس کے بعد کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فجر کے ٹائم میں یاد دلاتا ہے بھائی تیری نیند سے بہتر نماز ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے دیکھ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب جو اللہ کو بڑا مانتا ہے اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، میرے بھائی اللہ میں تجھ کو بڑا مانتا ہوں، میں تجھ کو بڑا مانتا ہوں، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ شیطان کا تابع بستر میں پڑا ہوا رہتا ہے، اپنی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اپنی یاری اور رشتہ داری کو نبھاتا رہتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکاتا۔ ظاہر سی بات ہے ہلاکت و بربادی تو ہوگی میرے بھائیوں، اور یہ ہلاکت آپ اب جائزہ لے لو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لو۔ اللہ کے نبی سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے نبی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے۔ اللہ کے نبی سے کہا، یہ ساری امت کو درس ہے، ساری امت کو اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں گے۔ میری بہن، آپ گھر کی ذمہ دار ہو، بچے آپ کے تابع ہیں، بلکہ مرد حضرات بھی آپ کے تابع ہیں، آپ بھی کم سے کم کوشش کیجئے اپنے گھر کے افراد کو مسجدوں سے جوڑنے کی، اور کہ اللہ کا حکم ہے بھائی، ساری امت کے لیے حکم ہے، جو ذمہ دار آپ بڑے بھائی، گھر کے کمانے والے، آپ کی چلتی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹے رہیے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تم سے اس کے بدلے رزق نہیں مانگتے کہ اس کے بدلے کچھ دے دو ہمیں، بلکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، جو دکان ہماری نہیں چھوٹتی، کاروبار ہمارا نہیں چھوٹتا، چند منٹ کے لیے، چند لمحوں کے لیے، میرے بھائی اللہ کہتا ہے ہم سے رزق کا کیا بہانہ پیش کر رہا ہو؟ رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ کیا میرے بھائی
ہمارا عقیدہ اتنا بھی گیا گزرا ہو گیا، ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک کیا آتا ہے میرے بھائیوں، کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جا کر، علی کے گھر میں جا کر کے دستخط دیتے، بیٹا اٹھ جاؤ، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، نماز قائم کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل، اپنے اہل خانہ کو اٹھاتے، بیدار کرتے، چلو میرے ساتھ عبادت میں لگ جاؤ، یہ اللہ کے نبی کا عمل۔ ہمیں میرے بھائیوں اللہ کی نبی کی زندگی سے یہ سبق حاصل کرنا ہوگا، ورنہ اللہ نے کیا کہا کہ جب تم نمازوں کو ضائع کرنے لگ جاؤ گے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاؤ گے، تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تم کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دے گا۔ میرے بھائیوں ہماری 99% آبادی ایسی ہے جو نمازوں کو ضائع کرتی ہے۔ میرے بھائیوں 1% لوگ جو ہے بہت ہو گیا، بہت کم تعداد جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوچو جائز سی بات ہے، اللہ کا تو اعلان ہے نا، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہم ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور کون سی ہلاکت کا انتظار کر رہا ہے میرے بھائیوں کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، ڈر ہمارے دلوں میں، خوف ہمارے دلوں میں، بے چینی، بد امنی، نہ کاروبار کا سکون، نہ مکان کا سکون، ہر طرح سے خوف و ہراس کی زندگی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اللہ کے قریب ہو، اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، اللہ سے فریادیں کرو، اللہ سے رشتے مضبوط کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیسی مضبوطی پیدا کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں چین دیتا ہے، کیسے سکون دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اللہ بھلائی کے کام کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی عبادت کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی اللہ کے سامنے جھکنے میں میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو خم کرنے میں ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تابع کرنے میں ہے۔ یہ بڑی آبادی جمعہ کے وقت میں جو موجود ہے، ابھی عصر کے وقت میں کہاں غائب ہو جائے گی پتہ نہیں چلے گا، ہفتہ بھر ڈھونڈو نظر نہیں آئیں گے۔ جمعہ کے دن ہم برابر حاضر، وہ بھی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق، اور پھر مسئلہ کیا ہے صرف یہ سمجھتے ہیں جمعہ پڑھ کے کم سے کم نام تو لکھا دے۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے نکال دو میرے بھائیوں۔ 5 وقتہ نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ہم نمازوں کے عادی نہیں ہیں، تو پھر صاف سیدھا مسئلہ ہے، بہت ساری دلائل ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نمازیں قائم کرو، مشرکین میں سے مت بنو۔ نماز کے بغیر اسلام میں ہمارا بھائی چارہ، بلکہ ہم تو اخوان بھی نہیں، بھائی بھی نہیں۔ کیا اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، سورہ توبہ میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ جو ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ اللہ کے، اللہ نبی آپ سے جڑ جائیں، نماز قائم کرنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تمہارے دینی بھائی نہیں۔ اور جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے سے کوئی نماز نہیں میرے بھائی، یا ہفتے میں 1-2 وقت کی نماز، کیا کہاں کہاں چلے جاؤ گے آپ؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، غفلت، نمازوں میں غفلت، اللہ نے کہا ہلاکت۔ یہ چھوڑ پکڑ جو کر رہے ہیں نا، 1-2 وقت کی چھوڑ دیتے اور ملا رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر رہے، 1-2 وقت کی اس غفلت کو اللہ نے ہلاکت میں کہا ہے۔ جب تک 5 وقتہ نمازیں ہماری زندگیوں میں نہیں آئیں گی، تب تک میرے بھائیوں نہ کامیابی ہوگی نہ سکون ہوگا، سوائے ہلاکت و بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ بس آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، قربانی قریب آ رہی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہوئے یہ عہد کرتے، اللہ ہم اپنے جذبات، اپنی زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری ساری چیزیں تیرے لیے لا، تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پورے طریقے سے خم کر دو اور اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بنا دو۔ 5 وقتہ عہد کرو، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے جمعہ کے دن حاضر ہیں، فجر کی نماز میں بھی اسی انداز میں انشاءاللہ، فجر کی نماز کا بقیہ ساری نمازوں میں انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے عہد پر، جو اللہ نے تیرے گھر میں کیا، ہم نے سب نے عہد کیا اللہ گھر میں، یاد رکھنا سارے لوگوں نے انشاءاللہ کہے، یہ انشاءاللہ ٹالنے والا نہیں ہوتا، یہ اللہ سے یعنی ایک عہد ہم نے کیا، اللہ ہمیں اس عہد پر ہمیں قائم رہنے والا بنا دے۔
پنج وقتہ نمازی بنا دے الہ العالمین، جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر ہمارا ذمہ زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔